کچھ خیالات آپ کے نہیں ہوتے لیکن آپ پھر بھی ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس طرح کیوں ہے؟ آپ کے ذہن میں روزانہ تقریباً 60,000 خیالات آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے آپ خود چنتے ہیں؟ اگر انسان دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ لے تو قسمت اس کی قدم میں آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الفاجد اور آپ سن رہے ہیں سول اینڈ اسٹرینتھ پوڈ کاسٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انسان کا دماغ دنیا کی سب سے پیچیدہ مشین ہے، اتنی پیچیدہ کہ پوری کائنات میں اس جیسی کوئی دوسری مثال موجود ہی نہیں۔ اس کے باوجود انسان حیرت انگیز طور پر اس طاقتور مشین کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے۔ کبھی یہ دماغ ہمیں خوف میں دھکیل دیتا ہے، کبھی غصے میں جلاتا ہے، کبھی بے چینی میں ڈوبنے لگتا ہے اور کبھی خواہشوں کی مسلسل آگ میں پھینک دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک فلسفانہ خیال ہے؟ اس ایپیسوڈ میں ہم صرف باتیں نہیں کریں گے بلکہ وہ بنیادی نفسیاتی اور سائنسی اصول کھولیں گے جو ثابت کرتے ہیں کہ انسان نہ صرف اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ اپنی شخصیت، فیصلوں، رویوں اور مستقبل کو بھی دوبارہ ڈیزائن کر سکتا ہے۔ انسان اکثر اپنے دماغ کو ایسی طاقت سمجھتا ہے جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دماغ دراصل نیورونز کا ایک جال ہے جو مخصوص پیٹرنز کے مطابق معلومات، خیالات اور جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ پیٹرنز وقت کے ساتھ بدل بھی سکتے ہیں، ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور نئے بھی بن سکتے ہیں۔ اس عمل کو نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ ایک مستقل تغیر پذیر مشین ہے، جامد نہیں۔ جب آپ کوئی نئی عادت بناتے ہیں، کوئی نیا لفظ سیکھتے ہیں، کسی خوف کا سامنا کرتے ہیں یا کوئی غلط سوچ چھوڑتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے دماغ کا نیٹ ورک دوبارہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دماغ کو پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ خود موڈ پر چلنا پسند کرتا ہے۔ چونکہ خودکار چلنا آسان ہے، اس لیے دماغ پرانے راستے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ راستے غلط ہوں، نقصان دہ ہوں یا تکلیف دہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے برسوں تک منفی سوچ رکھی ہو تو دماغ نے اس سوچ کو عام سمجھ لیا ہوگا، مگر جیسے ہی انسان شعوری کوشش شروع کرتا ہے، مثلا مثبت سوچ، نظم و ضبط، ڈسپلن، ذہنی سکون یا جذباتی کنٹرول، تو دماغ کے اندر نئے راستے بنتے ہیں۔ لہٰذا انسان کا دماغ کوئی طوفان نہیں جسے روکا نہ جا سکے۔ دماغ ایک پروگرام ہے جسے بدلا جا سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، مستقل مزاجی، شعوری انتخاب اور روزانہ کی ذہنی مشق۔ روزانہ ہزاروں خیالات آنا ایک عام بات ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ہر خیال حقیقت ہو یا ہر خیال آپ کا ہو یا ہر خیال فائدہ مند ہو۔ بیشتر خیالات یادداشت، ماحول، ماضی کی تجربات اور جسمانی حالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے خیالات پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو چننے اور رد کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دماغ کا سب سے طاقتور اصول یہ ہے، جو خیال آپ توجہ دیتے ہیں وہ بڑھتا ہے اور جسے نظر انداز کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں، دماغ کا سب سے طاقتور اصول یہ ہے، جو خیال آپ توجہ دیتے ہیں وہ بڑھتا ہے اور جسے نظر انداز کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غصہ آئے تو آپ غصے کو روک نہیں سکتے، مگر اس کی طرف توجہ نہ دے کر آپ اسے کمزور ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر خوف آئے تو اسے فوراً کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کا سامنا کرنے سے وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر بے چینی آئے تو آپ اس کے خلاف لڑنے کی بجائے اسے قبول کر کے اپنے دماغ کو دوبارہ پرسکون بنا سکتے ہیں۔ انسان کا اصل اختیار
خیال کی آمد پر نہیں ہوتا بلکہ خیال کی رہائش پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ دروازہ کھولنے کے مالک ہیں، خیالات کو اندر رکھنے کے نہیں۔ جو خیال آپ کے فائدے کا ہو اسے رکھیں، جو نقصان دہ ہو اسے جانے دیں۔ یہ ذہنی آزادی کی پہلی نشانی ہے۔ آپ دنیا کے ہر واقعے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہر واقعے کے رد عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل ذہنی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دماغ کو کنٹرول کرنا خیالات روکنے کا نام ہے، لیکن اصل میں یہ رد عمل بدلنے کا عمل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کو غصہ دلایا، اب آپ کے ذہن میں غصے کے خیالات آنا نارمل ہے، مگر آپ کا فیصلہ کہ آپ غصے میں جواب دیں گے یا تحمل سے، یہ مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہے۔ یہی دماغ پر کنٹرول ہے۔ جب آپ مشکل صورتحال میں بھی پرسکون رہنا سیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اس پرسکونیت کو بطور نئی اچھی عادت قبول کر لیتا ہے۔ یہی نیورو سائنس کا بنیادی اصول ہے کہ بار بار کیے گئے عمل دماغ کے اندر مسلسل مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کا رد عمل بدلنے سے آپ کے جذبات بدلتے ہیں، جذبات بدلنے سے فیصلے بدلتے ہیں، فیصلے بدلنے سے زندگی بدلتی ہے۔ اس لیے دماغ کو کنٹرول کرنے کا آغاز بیرونی جگہ سے نہیں، اندرونی رد عمل سے ہوتا ہے۔